الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم شعبان کے مہینے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے رمضان کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ اب ایک مرحلہ جو اگلے ہفتے درپیش ہے وہ 15 شعبان کا یا نصف شعبان کا ہے، جسے عام طور پر لوگ شب برات کہتے ہیں۔ تو ذرا اس بارے میں جو اصولی بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس بارے میں دیکھا گیا ہے کہ عوام الناس میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے علماء بھی ایسے ہیں جو ضعیف اور جھوٹی کمزور روایات پر اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو شب برات کے سلسلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ براءت اور چیز ہے اور برات اور چیز ہے۔ براءت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہ سورہ توبہ کی پہلی ہی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، بری الذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول۔ تو وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی۔ برات حمزہ کے بغیر برات، یہ خالص سنسکرت کا ہندی لفظ ہے ہندوستان کا، اور اس سے مراد وہ جلوس ہے جو دلہے کے ساتھ ساتھ دلہن کے گھر جاتا ہے اور اپنے ساتھ دلہن لے کر آتا ہے۔ اور فارسی زبان میں براءت کا مطلب ہے تقدیر، حصہ یا نقد، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں احادیث میں کہیں لیلۃ البراءت یا لیلۃ البرات یا شب برات اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ اچھا، اب مسلمانوں کے درمیان 2-3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جاہلوں کا، جو پٹاخے چھوڑتا ہے، حلوے بناتا ہے اور مردوں کی فاتحہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روحیں آتی ہیں اور روحوں کو ثواب پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ طبقہ ہے ایک، اور گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ جس کی اکثریت ہے وہ یہ خرافات تو نہیں کرتا، حلوے وغیرہ تو نہیں بانٹتا، لیکن پٹاخے بھی نہیں چھوڑتا، لیکن وہ طبقہ یہ ہے جو عبادت کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے صبح تک، اور دوسرے دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ ساری روایات ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا کیا جاتا ہے، اگر لوگ عبادت کرتے ہیں تو کرنے دو، کم سے کم برے کاموں سے دور رہیں گے۔ اس طرح کی الٹی منطق بھی بعض اہل علم کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ فضائل میں بھی ضعیف احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہی محدثین کا موقف ہے، اور یہی یوسف القرضاوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے عقیدہ بگاڑ دیا جاتا ہے، ضعیف احادیث سے عقیدہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی عقیدے کا فساد ہو تو وہاں اس کو ترک کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں جو ابن ماجہ میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان
फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, اور نصف شعبان کی رات آ جائے تو رات میں کھڑے ہو جاؤ اور دن میں روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس إلی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ ہی نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. الا کذا حتی یطلع فجر، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 ہے. یہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، موضوع ہے. امام نووی نے بھی یہی بات کہی ہے، محدثین یہی کہتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں ابن ابی سبرہ ایک کذاب اور وضاع ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں کذاب سے مراد سب سے بڑا جھوٹا، شہر کا جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کذاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وضاع یعنی جھوٹی حدیثیں وضع کرنے والا، موضوع احادیث گھڑنے والا، وضاع. اور یہ کذاب اور وضاع دونوں اس میں مبالغہ ہے، فعال کے وزن پر یہ علم حدیث میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف جو روایت ہوئی ہے جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں. ترمذی میں اس کا نمبر 739 ہے اور ابو داؤد میں 1399، اور یہ حضرت عائشہ سے منسوب کی گئی. اور یہ روایت کہتی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ بقیع کے قبرستان کے پاس ہیں اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ میں یہ خطرہ محسوس کرتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تو کی تلاش میں وہ نکلی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من الشعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. اللہ عز وجل نصف شعبان کی رات کو نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے روایت کیا ہے، اور خود امام ترمذی یہ وضاحت کرتے ہیں، امام ترمذی خود وضاحت کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے. اور اس کا ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی کثیر جو مدلس ہے، اور دوسرا راوی ہے حجاج بن ارطا، یہ ضعیف ہے. تو دو اسباب کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس نے 5 راتوں کو جاگا اس کے لیے وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ذوالحجہ کی رات، عرفہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور 15 شعبان کی رات. تو یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے، اور امام حاکم یہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی عبد الرحمن بن زید اپنے والد سے جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت بہت مشہور ہے کہ اس رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر بنتی ہے، اور فلاں اور فلاں. تو یہ بھی سب من گھڑت اور جھوٹی
روایات ہیں تقدیر تو لیلۃ القدر کی ہے، لیلۃ القدر ہے تقدیر کی رات، اور اسی میں تمام فیصلے ہوتے ہیں، حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اب یہ روایت دیکھیے دارقطنی نے اور طبرانی نے اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ بھی ضعیف بھی ہے اور مرسل بھی ہے، کئی اس میں علتیں ہیں۔ اور علا بن حارث کا حضرت عائشہ سے سماع ہی ثابت نہیں ہے، تو حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک رات میری باری تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آدھی رات ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، اور پھر میں نے ایک چادر اوڑھ کر میں باہر نکلی تو آپ کو میں نے دیکھا کہ ازواج مطہرات کے دیگر کمروں میں تلاش کیا تو آپ وہاں نہیں ملے، تو میں نے پھر گھر پر لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا تھا اور جو زمین پر گرا ہوا تھا، اور آپ سجدے میں دعا کر رہے تھے کہ سجد للہ سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی ہذہ یدی وما، وہ تو لمبی حدیث ہے، اس میں دعا کی گئی۔ اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ میرے ساتھ چادر میں داخل ہوئے، میرا سانس پھولنے لگا تھا، اور انہوں نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ناس ہو ان گھٹنوں کا جو اس رات کو عبادت نہ کر سکیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، مشرک اور اپنے مسلمان بھائی سے بغض و عداوت رکھنے والے کے سوا تمام بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ایک ضعیف اور من گھڑت حدیث ہے۔ اس میں بھی سلیمان بن ابی کریمہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کی مناکیر بہت مشہور ہیں، مرسل بھی ہے۔ حضرت علا بن حارث کا حضرت عائشہ سے سماع بھی ثابت نہیں ہے، تو مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، اور اس میں کسی صحابی کا یا ایک یا دو صحابی کا نام چھوٹ جاتا ہے، تو کوئی بھی روایت شب برات کے بارے میں، نصف شعبان کے بارے میں صحیح نہیں۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا کرتی تھیں، یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے کہ جب ہر رات، یعنی سال کے پوری 355 راتوں میں یہ ہوتا ہے، جب اس کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، ینزل تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ شعبان کی رات ہی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ہر رات کا معاملہ ہے، اور اس میں 3 باتیں آپ نے فرمائیں۔ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، کہ اور ومن یسألنی، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، اور ومن یستغفرونی، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ تو دعا اور سوال اور مغفرت، یہ 3 چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، وہ رات کا تہائی حصہ ہے، رات کا تہائی حصہ ہے، اس کا شمار کر لیجئے، 2-3 گھنٹے رات کے بنتے ہیں، گرمیوں میں ذرا طوالت ہو جاتی ہے، سردیوں میں کم۔ تو یہ تہجد کا وقت ہے، اور اس میں تہجد پڑھیے، دعائیں کیجئے اور اللہ سے مانگیے، روزانہ مانگیے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جو بتانی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ روزہ 15 شعبان کا روزہ، تو 15 شعبان کا روزہ کوئی خاص نہیں ہے، البتہ ہمیں ابو داؤد کی صحیح حدیث ملتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نصوم البید 13 و 14 و 15، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ایام 20 کے روزے رکھیں، چاندنی راتوں کے روزے رکھیں، 14 کو
اور 13 کو، 14 کو اور 15 کو. تو 15 شعبان ہی کیا ہے، 15 یعنی 13 14 محرم بھی ہے، 13 14 15 صفر بھی ہے، 13 14 15 ربیع الاول بھی ہے. ہر مہینے کی 13 14 15 کے روزوں کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس رات کی بدعات سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے دین وہی ہے جو مستند ہے. قرآن اور صحیح احادیث کا نام دین ہے. جھوٹی، کمزور، بلا حوالہ، بلا سند، گھڑی ہوئی موضوع، من گھڑت روایات کی بنیاد پر دین قائم نہیں ہوتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.